سلام مسنون، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اردو جہاں ہم وہاں پر آپ کا استقبال ہے۔ دعا ہے آپ سب تندرست ہوں گے اور اپنی امتحان کی تیاری میں خوب محنت سے لگے ہوں گے۔ یہی دعا ہے کہ ایسے ہی محنت کرتے رہیں اور کامیابی ضرور حاصل کریں۔ تو جیسا کہ ہم UGC نیٹ JRF اردو کے سلیبس کو کافی حد تک کور کر چکے ہیں، تو آج ہم پڑھنے والے ہیں اس یونٹ کی 8ویں اکائی، جس کا نام ہے غیر افسانوی نثر۔ اس میں ہم ابن انشا کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے بتا دوں کہ جتنی بھی 5 اکائی ہماری مکمل ہو گئی ہے تو پلے لسٹ پر جا کر وہ ضرور دیکھ لیں، کیونکہ اس میں نے وہی پڑھایا ہے جو ڈائریکٹ ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، اور جتنے بھی امتحان ہوئے ہیں ان میں بھی پوچھے گئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی پوچھے جائیں گے۔ تو آپ کو بہت کچھ اس میں حاصل ہوگا، کیونکہ اس امتحان کا جو تفصیل سے پوچھے جاتے ہیں وہی کویشچن، وہی تھیوری میں نے پڑھائی ہے۔ تو امید ہے کہ وہ آپ ضرور دیکھیں اور استفادہ حاصل کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں، جو بھی اس امتحان کی ضروری نہیں کہ صرف اسی امتحان میں یہ کام آنے والے ہیں، کیونکہ جو بھی اردو کا طالب علم ہے یا اس میں اپنی اردو میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سبھی امتحان میں آتے ہیں، وہ چاہے UGC نیٹ کا ہو، سیٹ کا ہو، اسسٹنٹ پروفیسر کا ہو، فرسٹ گریڈ ٹیچر، سیکنڈ 3rd لیول، یا الگ الگ جیسے UPPSC اور ریٹ DSSB NVS، ان سبھی میں کام آنے والے ہیں۔ تو کیونکہ یہ نیشنل لیول کا امتحان ہوتا ہے، اگر آپ اس کو کور کر لو گے تو وہ جو چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کور ہو جائیں گے۔ تو کوشش کریں جو بھی پڑھاتی ہوں دھیان سے غور سے پڑھیں اور ریویژن ضرور کریں، اور ساتھ میں نوٹس بناتے چلیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ابن انشا، ایک ہے انشاء اللہ خان انشا، جنہوں نے داستان رانی کیتکی کی کہانی لکھی تھی، رانی کیتکی کی کہانی۔ ابن انشاء اللہ خان انشا تھے وہ، اور یہ ابن انشا ہیں۔ اور ایک ہے ابن نشاطی، جنہوں نے مثنوی پھول بند لکھی تھی، اور یہ ابن انشا ہے، وہ ابن نشاطی ہے۔ یاد رکھیں یہ ابن انشا ہے۔ انہوں نے سفر نامہ ابن بطوطہ کے تعاقب میں لکھا ہے، اور ابن نشاطی نے مثنوی پھول بند لکھی ہے۔ تو ابن انشا، ان کی پیدائش 1927 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1978 عیسوی میں ہوئی تھی۔ 1927 میں، اور 1927 عیسوی میں ہی جو ناول نگار ہے قرۃ العین حیدر، ان کی پیدائش ہوئی تھی 1927 میں، اور 2007 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اور ابن انشا 1927 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1978 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کا جو نصاب میں شامل ہے سفر نامہ ابن بطوطہ کے تعاقب میں۔ لیکن اس مجموعے میں ابن انشا کے 2 اولین سفر نامے شامل ہیں۔ تو 2 اولین سفر نامے شامل ہیں، جو بھی امتحان کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہوگا اس کو میں انڈر لائن کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ میں بتاتی جاؤں گی، تو دھیان سے غور کریں۔ سفر نامہ ایران اور سفر نامہ لنکا۔ تو ابن انشا کے 2 اولین سفر نامے شامل ہے، سفر نامہ ایران اور دوسرا ہے سفر نامہ لنکا۔ لنکا سے مراد ہے سری لنکا۔ سفر نامہ ایران اور سفر نامہ لنکا۔ سفر نامہ ایران روزنامہ حریت میں شائع ہوا تھا، اور سفر نامہ لنکا روزنامہ انجام میں شائع ہوا۔ یاد کیسے رکھیں گے؟ لنکا نون آ رہا ہے، اور یہ انجام، اس میں بھی نون آ رہا ہے، تو یہ انجام میں شائع ہوتا تھا، اور حریت
ایران ای آ رہا ہے اور حریت میں بھی ای آ رہا ہے تو اس میں شائع ہوتا تھا، اسے یاد رکھیں گے۔ ابن انشا روزنامہ امروز میں درویش دمشقی کے نام سے کالم لکھتے تھے۔ اخبار میں جو کالم لکھے جاتے ہیں تو یہ ابن انشا روزنامہ جو امروز تھا جس کا نام، اس میں درویش دمشقی کے نام سے، ان کا نام تو ابن نساتی ہے لیکن اس اخبار میں یہ درویش دمشقی کے نام سے کالم لکھتے تھے، یاد رکھیں گے درویش دمشقی۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے، آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، اور اب یہ ابن بطوطہ کے تعاقب میں۔ آخر اتنی کتابیں کون پڑھے گا؟ یہ ابن انشا نے ہی لکھا ہے اس سفر نامہ کے آغاز میں کہ چلتے ہو تو چین کو چلیے۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی انہی کی کتابوں کے نام ہیں تو ان کو یاد رکھیں گے۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے، آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، اور اب یہ ابن بطوطہ کے تعاقب میں، تو یہ ان کی کتابوں کے نام ہیں۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے، آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے۔ دیکھیے ابن انشا کے سفر نامہ ابن بطوطہ کے تعاقب میں وارد اشعار کی تفصیل، جو بھی اشعار اس میں ہیں اس کی تفصیل دیکھیے، یا عنوان کہہ دیجیے۔ عنوان: جامع مسجد اور رحمت اللہ کے تحت اختر اللہ امان کی نظم مسجد کے 8 اشعار وارد ہوئے ہیں۔ گرد آلود چراغوں کو ہوا کے جھونکے اور مٹی کی نئی تہ میں دبا جاتے ہیں، اور مٹی کی نئی تہ میں دبا جاتے ہیں، اور جاتے ہوئے سورج کے وداعی انفاس روشنی آ کے دریچوں کی بجھا جاتے ہیں۔ یہ اختر الایمان کی نظم مسجد کے اشعار ہیں جو ابن انشا کے سفر نامہ ابن بطوطہ کے تعاقب میں شامل ہیں۔ اتنی بات یاد رکھیں گے۔ عنوان: یہ پہلا عنوان ہے، عنوان کا نام کیا ہے؟ جامع مسجد اور رحمت اللہ، اور دوسرا عنوان جس کا نام ہے وطن کی آگ پردیس کی برکھا۔ ایسے بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ وطن کی آگ پردیس کی برکھا کس سفر نامہ کا عنوان ہے، جس میں آپشن میں دے دیں گے ابن بطوطہ کے تعاقب میں، خواب باقی ہیں، جاپان چلو جاپان، تو ایسے یاد رکھیں گے وطن کی آگ پردیس کی برکھا، یہ سفر نامہ ابن بطوطہ کے تعاقب میں شامل ہے۔ وطن کی آگ پردیس کی برکھا کے تحت خود ابن انشا کی نظم کے اشعار، علامہ اقبال کا ایک شعر اور سودا کے شہر آشوب کا ایک شعر وارد ہوا ہے۔ تو دیکھیے: میری حریتوں کا روما، میری حسرتوں کی دلی، میری وحشتوں کا صحرا، میرا بدلہ کراچی، مجھے اور کون جانے، یہی دے تو دے گواہی کہ حسین صورتوں سے یہاں ہر گلی بھری تھی۔ یہ ابن انشا کے اشعار ہیں۔ اے آبرو گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، یہ اقبال کا ہے۔ یہ جی میں آتی ہے یوں روئیے کہ مردم شہر، گھروں سے پانی کو باہر کریں جھکول جھکول، یہ شہر آشوب ہے سودا کا۔ تیسرا عنوان دیکھیے: کہاں جاپان کو جائیں، کہاں جاپان کو جاؤں، کہاں جاپان کو جائیں، کہاں جاپان کو جاؤں کے تحت طوفان بدوش شاعر نوح ناوری کا شعر وارد ہوا ہے۔ آرے سے گئے نوح تو نعرے آئے، نعرے سے گئے تو نوح تو آرے آئے۔ آرہ نوح ناروی کا سسرال ہے۔ ابن انشا کے مزاح کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے شاعر کے نام نوح کے مناسبت سے انہیں طوفان بدوش شاعر کہہ کر غضب کی تلمح پیدا کی ہے۔ چوتھا عنوان ہے: تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے، ہم آئے تو کیا دو گے کے تحت شعر وارد ہوا ہے۔ وصل کی شب پہلوئے بت سے اٹھ گئے یار تھینک یو کہہ کر۔ پانچواں عنوان ہے: اب گھوڑوں کی ضرورت ہے کے تحت اکبر الہ آبادی کے چند مصرے وارد ہوئے ہیں۔ روشنیاں ہوں ہر شعلہ میں، کوئی نہیں ہو کسی کا سامع، سب کے سب ہوں دید کے طامع۔ اب دیکھیے سفر نامہ ابن بطوطہ کے تعاقب کے مشمولات۔
جو بھی عنوانس ہیں ان سبھی کو اب دیکھیے تفصیل سے۔ یہ عنوانوں کے نام ہیں، تو ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ انہی سے امتحان میں پوچھا جائے گا۔ عنوان کا نام دے دیں گے کہ یہ کس سفر نامے میں شامل ہیں، تو ان کو دھیان میں رکھیں گے۔ سیاح کی مناجات، ایک ہدایت نامہ پیارے ہم وطنوں کے لیے۔ پھر چھیڑا حسن نے اپنا قصہ، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ چند خطوط سراسر ذاتی، پھر وہی لندن پھر وہی ہم، یاد رکھیں گے، پھر وہی لندن پھر وہی ہم۔ یہ ابن انصا کے سفر نامے کا عنوان ہے، اور لندن کا سفر یہ سر سید احمد خان کے سفر نامے کا نام ہے، تو یہ ان کے عنوان کا نام ہے۔ پھر وہی لندن پھر وہی ہم، وہ دکان اپنی بڑھا گئی، وہ بھی خیریت سے ہم بھی، آوارہ گرد کی واپسی۔ اب دوسرا باب ہے جاپان ہانگ کانگ جولائی۔ یہ بھی یاد رکھیں گے کہ ابن انصا نے جاپان ہانگ کانگ کا سفر کب کیا، تو 1972 میں۔ ابن انصا نے 1972 میں جاپان اور ہانگ کانگ کا سفر کیا تھا۔ وطن کی آگ پردیس کی برکھا، ضرورت ہے ایک گدھے کی، کہا جاپان کو جائیں کہا جاپان کو جاؤں۔ فلپائن کا بھی 1972 میں ہی انہوں نے سفر کیا تھا۔ فلپائن 1972، جانا ملک سے باہر اور ہونا قدر ہماری۔ اس کے تحت کہا انہوں نے کہ جانا ملک سے باہر اور ہونا قدر ہماری، یہ ان کے عنوان کا نام ہے۔ فلپائن 1972 اور جاپان ہانگ کانگ یہ بھی 1972 میں۔ منیلا میں ہم ملک الشعراء ہوتے ہوتے رہ گئے، ملک الشعراء ہوتے ہوتے رہ گئے۔ ایک اور خط منیلا سے، تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے، ہم آئے تو کیا دو گے۔ جاپان کشفی صاحب کا، جاپان جنوری 1974، جاپان جائیے تو لالٹین لے کے جائیں۔ اب گھوڑوں کی ضرورت ہے، کچھ بھاؤ آٹے دال کا۔ لنکا یاد رکھیں گے اس کو بھی، لنکا یعنی سری لنکا کا سفر کب کیا، 1964 میں۔ ایسا بھی پوچھا جاتا ہے کہ ابن انصا نے لنکا کا سفر کب کیا، تو 1964 میں، اور 1972 میں جاپان ہانگ کانگ اور فلپائن کا سفر کیا تھا، اور لنکا کا 1964 میں۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں، سواد شہر کولمبو، چھڑی کی تلاش میں، سودیسی ریل سے ایک سفر، لنکا کے لاہور، کینیڈی میں، دانت کے درشن، جنت میں گمشدگی، بارے ہاتھی کا کچھ بیان ہو جائے۔ ایران کا سفر انہوں نے 1963 میں کیا تھا، اور لنکا کا 1964 میں۔ فادر کرسمس کی روانگی، میسائل خورد نوش کے، ہم ایران سے جلد کیوں لوٹے، 2 گھنٹے جس بیجا میں، آقائے ابن انصا خریداری کو نکلے، حاجی بابا نے پوشاک خریدی، تاریخ کی گلیوں میں، پھر طویلے کی طرف، سردار جی ست سری اکال، شیراز اور کنار آب رکنابا دوگیرا۔ ابن بطوطہ لکھتا ہے، تخت جمشید کے خرابوں میں اصفہان و صفہانیات رہبر بھی ملا تو مرتضی نے کوئی۔ ابن بطوطہ لکھتا ہے، جامع مسجد اور رحمت اللہ، ذرا مینار لرزاں تک، حادثہ منو چہری اسٹریٹ کا، رے نگری امام راضی کی، اونٹوں کے لیے موٹر خانہ کے لیے بھروسہ، شاہ عبدالعظیم سے مینار تگرل تک۔ تو ان کے عنوانوں کے نام ہیں۔ آپ کو اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ 1972 میں جاپان ہانگ کانگ فلپائن کا سفر کیا، 1964 میں لنکا کا، 1963 میں ایران کا، اور جو بھی یہ میں نے انڈر لائن کر رکھا ہے کہ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں۔ جیسے ایک ہدایت نامہ پیارے ہم وطنوں کے لیے، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، پھر وہی لندن پھر وہی ہم، وہ بھی خیریت سے ہم بھی، آوارہ گرد کی واپسی، وطن کی آگ پردیس کی برکھا، ضرورت ہے گدھے کی، کہا جاپان کو جائیں کہا جاپان کو جاؤں، اور منیلا میں ہم ملک الشعراء ہوتے ہوتے رہ گئے، تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے، ہم آئے تو کیا دو گے، جاپان جائیں تو لالٹین لے کے جائیں،
जैसे खास है इनमें मैंने अंडरलाइन कर रखा है जो भी मेन पॉइंट है, तो इनको आप जहन नशीन कर लें और अब चाहें तो कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ काफ़ी समय तक याद रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे और अब मेहनत करते रहें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो अल्लाह हाफिज़।